یہاں ایمان افروز ایک جملہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، ختم نبوت کے حوالے سے آپ بات سنتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے، 23 سالہ زمانہ نبوت کا گزارا، کل 63 سالہ زندگی کائنات میں گزار کے چلے گئے، جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پہنچا کے چلے گئے، اس مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، پیغام چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، مستقل کامل مکمل اکمل شریعت کی صورت میں نظام چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، کہا جاتا ہے کہ پھر آقا جب کائنات سے تشریف لے گئے تو نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے، بولو یار، میں ماننے والوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، بلند آواز سے، محبت میں، آقا کی محبت میں، میں اپنے لیے آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن آقا کی محبت میں آپ کی زبان حرکت میں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آقا نے 63 سالہ زندگی گزاری، پیغام پہنچا گئے، نظام پہنچا گئے، شریعت پہنچا گئے، قرآن پہنچا گئے، اذان پہنچا گئے، حلال و حرام کی تمیز پہنچا گئے، حق اور باطل کا فرق پہنچا گئے، کفر اور اسلام کی حدود پہنچا گئے۔ سب کچھ پہنچانے کے بعد آقا کائنات سے تشریف لے گئے۔ آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے کہوں گا کہ عقیدہ تو آپ کا بھی یہی ہوگا، لیکن جملہ انتہائی کمزور ہے اور غلط ہے۔ اتنے مضبوط عقیدے کے بارے میں کمزور جملہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور جملہ استعمال، سارے بولو، کہیں اعتراض کی کوئی کھڑکی نہ کھل جائے، کسی منکر ختم نبوت کو اعتراض کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں حضرت جی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کھڑکیاں ساری بند ہونی چاہیے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ مولانا آپ نے خود ہی تو کہا، مجمع نے بھی کہا، اسی طرح ٹھیک ہے، جملہ یہی ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا عقیدہ آپ کا اپنی جگہ، میں اس پہ شک نہیں کرتا، نظریہ آپ کا بھی وہی ہوگا، لیکن چونکہ اس عظیم عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے جملہ انتہائی کمزور ہے، یہ الفاظ انتہائی کمزور ہیں اور غلط تصور کیا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، آقا مدنی کریم کے جانے کے بعد دنیا کہتی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمیں بھی نوجوانی کا تانا نہ دیا جائے، ہمیں جذباتی کہہ کر محض ہمارے مشن اور نظریے پہ پانی نہ پھیرا جائے، ان نوجوانوں کو بھی سنا جائے، ان نوجوانوں کو بھی سماعت کیا جائے۔ ہاں جناب، ان لوگوں کو بھی سماعت کیا جائے، ان سے پوچھا جائے تمہارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ اب توجہ آپ کی رہنی چاہیے، کوئی آگے پیچھے توجہ نہیں جانی چاہیے۔ انتہائی نازک موڑ پہ بات کر رہا ہوں، نازک انداز میں بات کر رہا ہوں، الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور میں نے دعویٰ کیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے جب کہیں گے آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہاں جناب، کمزور الفاظ ہیں، کمزور انداز ہے، کمزور جملہ ہے۔ ہاں جناب، ہمارے اکابر نے کبھی کمزور جملے استعمال نہیں کیے، کمزور دلیل استعمال نہیں کی۔ پھر میرے حق نواز نے کمزور بنیاد نہیں رکھی ہے، حق نواز نے کمزور انداز نہیں اپنایا، فاروقی، حیدری اعظم طارق نے کمزور دلیل کی بنیاد نہیں رکھی ہے، وہ چٹان سے مضبوط دلائل رکھتے تھے۔ ہمیں بھی یہی تربیت حضرت حیدری کی صحبت سے نصیب ہے، اپنے اکابر سے نصیب ہے۔ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں بھی جذباتی ہونے کا تانا نہ دو، نوجوانی کا تانا نہ دو، شباب کا تانا نہ دو، ہاں فسادی نہ کہو۔ آؤ میرا بھی عقیدہ سنو، انداز بھی دیکھو، الفاظ بھی سنو، جملہ اپنے دل و دماغ کی تختی پہ نوٹ کر جاؤ۔ دنیا کہتی ہے کہ آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ نہ جناب، نبوت کا دروازہ تو اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن میرا نبی دنیا میں آیا تھا،
جس دن آمنہ کی گود میں آیا تھا، عبداللہ کے گھر میں آیا تھا، عبد المطلب کے گھر میں آیا تھا، ہاشمی خاندان میں آیا تھا، جانے کے بعد تو ایک اور دروازہ بند ہوا تھا، اس دروازے کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس دروازے پہ حاضری کیوں نہیں دیتا؟ اس دروازے کا ذکر کیوں نہیں چھیڑتا؟ اس دروازے کی فضیلت کیوں نہیں بتاتا؟ اس دروازے کا مقام کیوں نہیں بتاتا؟ اس کی عزت و عظمت و رفت و منقبت پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کردار و گفتار پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کی عروج اور بلندی پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ ہاں ان کی قربانیوں پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس دروازے پہ آ کے چوکیداری کیوں نہیں کرتا؟ اس دروازے پہ آ کے پہرے دار کیوں نہیں بنتا؟ دنیا کہتی ہے کہ جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، میں کہتا ہوں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ آقا جب کائنات میں آئے تو آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، پھر یہ دروازہ کھلا ہی نہیں جو جانے کے بعد بند ہوا ہو۔ یہ کھولا کس نے تھا کہ تم جانے کے بعد پھر بند کر رہے ہو؟ کیوں تم کمزور جملے استعمال کرتے ہو؟ آنے کے بعد جب آقا نبی کریم کائنات میں آئے، کائنات میں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، اور جب آقا کائنات میں آئے تو نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر جب تک آقا کائنات میں رہے، صحابی بنتے رہے، صحابیت کا مقام حاصل کرتے رہے، آقا کی صحبت میں آتے رہے، صحابیت کا مقام اور مرتبہ ملتا رہا۔ پھر جب آقا دنیا سے چلے گئے تو اس دن نبوت کا نہیں، صحابیت کا دروازہ بند ہوا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، یقیناً ایک تاریخی قربانی دینے کے بعد بھی جو فخر سے آج بھی اصحاب رسول کا نام بلند کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کا نام بلند آواز سے لیجئے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ختم نبوت کے پاسبانوں، در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، تشریف فرما میرے ہم مشن جماعتی احباب، ذمہ داران اور کثیر تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج کے اوپر علماء کرام، انتہائی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے ان سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ہاں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس انداز میں گفتگو سننے کے عادی ہیں، کس انداز میں بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک کثیر حصہ زندگی کا ہمیں بھی سٹیج پہ، ممبر و محراب پہ ہو چکا ہے۔ اتنا تجربہ ضرور ہوا ہے کہ 5-10 منٹ کے بعد ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ موجودہ سامعین کی نفسیات کیا کہتی ہیں۔ حالات کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھ کر گفتگو کرنا یہ خطیب کی خطابت کا حصہ ہے، بلکہ لازمی ہے۔
حالات کچھ تقاضا کر رہی ہوں میں کچھ بیان کروں، تو یہ خطابت کے ساتھ بھی میں خیانت سمجھتا ہوں، یہ میں اپنا ذہن ہے۔ یہاں مختلف جماعتوں کے احباب تشریف فرما ہیں، سیاسی، مذہبی۔ میں تمام حضرات کو مجموعی طور پر بحیثیت ایک طالب علم کے سبق سنانے کی غرض سے چند ضروری معروضات پیش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر میری بات میں کوئی کمزوری، کوئی غلطی، کوئی غیر شرعی ایسی بات ہو جس کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کا کوئی تعلق نہ ہو، تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور رہنمائی فرمائیں گے، اور یہ ہونی چاہیے۔ علماء کرام ہمارے بڑے ہیں اور ہم طالب علم ہیں، اپنی اصلاح اور تربیت یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کسی اور کی تربیت یا اصلاح بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اپنی اصلاح اور تربیت ہو چکی ہو۔ تو ہم تو اصلاح کے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اور جہاں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے یقیناً وہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی کمزوری کی نشاندہی ہو سکے اور ہم اسے دور کر لیں۔ ضدی لوگ نہیں ہیں، انا پرست نہیں ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو نظریہ، جو مشن، جو کاز ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس میں کسی کمزوری کی اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی انا اور ضد کو سامنے رکھ کر بلا وجہ کوئی حق کے اوپر پردہ ڈالنا چاہے اور انکار کرے تو پھر ہم ڈٹنا بھی جانتے ہیں اور ڈٹ کر کٹنا بھی جانتے ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، اہل حق کی مستقل تاریخ ہے کہ وہ کٹ تو گئے لیکن پھر دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکی۔ یا مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو۔ ضروری نہیں ہے ہاں کوئی بندہ کہے جی میں نہیں مانتا، نہ ماننے کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں، نہ ماننے کا علاج ہی کوئی نہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہر ایک مسلک والوں کے لیے لازمی اور ضروری ہوگی، اور اس کے بغیر ان کا اپنا مسلک بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اچھا صحیح، آج کی یہ تقریب عظمت قرآن، تکمیل قرآن کے موقع پر عنوان یہی ہے، لیکن آئیے ایسے عنوان کی طرف چلتے ہیں جس عنوان کے بغیر دین اسلام کا کوئی عنوان ثابت نہیں ہو سکتا۔ عظمت قرآن کے لیے اتنی بات صرف دو جملے کہہ کے بات آگے بڑھاتے ہیں
کہ قرآن مجید کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سب سے جو بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا ذکر کر کے بعد آگے بڑھاتے ہیں کہ ایسی فضیلت جس کی وجہ سے باقی فضائل حاصل ہیں، اگر وہ فضیلت نہ ہوتی تو باقی فضائل بھی، آگے چل کے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، بس اسی پہ بات کر کے پھر اپنے میں دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک تو سب سے بڑی فضیلت اور اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ قرآن مقدس کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ پہ تھوڑا سا ٹھہر کے اگر سوچیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بلند آواز سے، کس کی؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج بڑی سے بڑی شخصیت کوئی کتاب تحریر کرے، کوئی تصنیف عمل میں لائے، تو جتنی وہ شخصیت معتبر ہوتی ہے، اس کی تحریر، اس کی کتاب، اس کی تصنیف پہ اتنا ہی اعتبار کیا جاتا ہے کہ بندہ علمی حوالے سے مستند ہے، مضبوط ہے، لہٰذا اس کی لکھی ہوئی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں اس ذات کی کتاب ہو، کہہ دو اس کے بارے میں تو ایسا سوچنا کفر تصور کرتے ہیں ہم، کہ کوئی قرآن کے بارے میں کہیں کہ اس کے اندر کمی کمزوریاں ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب ہے، کس کی؟ پھر کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو فضیلت کئی اور کتابوں کو بھی حاصل ہے، تو یہ سب سے بڑی فضیلت تو نہ ہوئی۔ اللہ کی کتاب تو تورات بھی ہے، کہہ دو اللہ کی کتاب تو زبور اور انجیل بھی ہے۔ انجیل بھی کتاب اللہ ہے، زبور اور تورات بھی۔ آپ کو بولنا پڑے گا، میں جتنا تھکا ہوا ہوں مجھے آپ کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے، اور میں نے آتے ہی ساتھیوں نے کہا جی کھانا، میں نے کہا نہیں، عوام نے اتنا انتظار کی ہے، مزید ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ میں 5:30 بجے آپ کے پاس پہنچنے کی ترتیب تھی، لیکن بس نہیں پہنچ سکے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پہنچ ہی گئے۔ بعض میں بڑی پراسس سے گزرتے رہے، پھر خوشاب سے مطلب ہے کہ سارا سلسلہ وہاں سے بندے یہاں پہنچے، انتظامیہ پہنچی، پھر یہاں سے واپس وہ چلے گئے، کافی معاملات ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا یہاں پہ۔ بہرحال یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہونے کا شرف ان کو بھی حاصل ہے، تو یہ کون سی اتنی بڑی فضیلت؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ نہ ہوئی کہ قرآن بھی کتاب اللہ، تورات بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ، زبور بھی کتاب اللہ، تو اس فضیلت میں، رفت میں، منقبت میں، مقام میں، مرتبے میں، عروج میں، بلندی میں تو یہ چاروں برابر ہے۔ تو آئیے میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ تورات کتاب اللہ ہے، مانتا ہوں، مگر صرف کتاب اللہ ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، ایمان ہے، مانتا ہوں، مگر صرف کتاب اللہ ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، مانتا ہوں، عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، مگر صرف کتاب اللہ ہے۔ جب باری قرآن کی آئی تو قرآن کتاب اللہ صرف نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو۔ تورات کو تم کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، انجیل کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا،
وہ یک مشت وقت کے نبی کو اللہ نے نظام اور قانون کی صورت میں دے دی۔ اچھا قائد اہل سنت ذل خوشاب تشریف لا چکے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ دن رات یہ بھی جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، مد نظر ایک مشن ہے، ایک نظریہ ہے، کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ اور یاد رکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ آج جو لوگ میسر ہیں کل یہ نہیں ہوں گے اور ملیں گے بھی نہیں۔ اب تو بدترین سے بدترین زمانہ آ رہا ہے نا، بہترین لوگوں کو اللہ اٹھا رہا ہے۔ جانے سے پہلے ان لوگوں کی قدر کرو۔ ہمارے تو سروں کے تاج ہیں جو صدیق کے در کا چوکیدار ہے۔ بس ہماری بات ختم ہے، ہمارے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ کلام اللہ ہے، اس کے ذریعے اللہ نے کلام فرمایا۔ کلام کہتے ہیں باتوں کو، کن کو؟ تو کلام اللہ کا کیا معنی ہوا؟ کس کی باتیں؟ کس کی باتیں؟ او دنیا دارو، دنیا کے سرداروں، جاگیرداروں، دنیا اور دنیا کی دولت پہ فخر کرنے والوں، یاد رکھو تمہارے پاس دنیا داری ہوگی، بڑی ہوگی، مگر قرآن کے غریب طالب علم کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھا کرو۔ تمہیں اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہے یہ کون ہے؟ قرآن کے علماء کو نظر بد سے نہ دیکھا کرو، حقیر نظروں سے مت دیکھا کرو۔ تمہیں پتہ ہے یہ وارث کس کے ہیں، ان کے سینے میں کون سی دولت پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھو میں قرآن والوں سے بھی کہا کرتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے اندر خودداری پیدا کرو۔ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو خوددار بنو۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ نے کتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری بات ہوئی فلاں سے، بڑا آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں وزیر مشیر سے میری بات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جی بڑی بات ہے۔ فلاں آدمی سے بات ہو گئی، فلاں ملک کے سفیر سے میری ملاقات ہو گئی، بات ہو گئی۔ ملاقات نہ بھی ہو، بات ہو گئی، فون پہ ہو گئی، خط کے ذریعے سے ہو گئی، میسج کے ذریعے سے ہو گئی۔ ہاں جناب یہ تیری بات ہوتی ہوگی کسی دنیا دار سے، لیکن غریب طالب علم، غریب باپ کا بیٹا جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا عیاشیوں میں مصروف ہے، یہ غریب باپ کا غریب بیٹا قرآن کا طالب علم اس چٹائی پر بیٹھا ہوا تیرا دنیا دار کسی سردار سے باتیں کرتا ہے، یہ فرش پہ بیٹھ کر عرش کے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے۔ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ان کو کہتا ہوں خود کو حقیر نہ سمجھو، دنیا والوں کو بھی کہتا ہوں ان کو حقیر نہ سمجھو۔ ان کو کہتا ہوں خود کو خوددار بناؤ۔ جو دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت، قرآن کی دولت دے دی، یہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے بڑی گاڑی دیکھی، بڑا بنگلہ دیکھا، کوٹھی دیکھی، اور قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ سوچتا ہے دل میں یار ہم کدھر مطلب ہے کہ ذلیل ہو رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دیکھو اس بندے کو اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس بندے نے قرآن کی توہین کر دی۔ تجھے پتہ ہے تجھے اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے؟ ساری دنیا دے دی جائے یہ دولت خریدی جا سکتی ہے؟ سارے بولو اللہ نے مفت میں تمہیں دی ہے، قدر کرو۔ یہاں سے میں اب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ کتاب نصیحت ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لی ہے؟ سارے بولو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے کوئی ضائع کر سکتا ہے؟ بولو کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ کوئی کوشش کرے گا تو خود تباہ ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔
لیکن قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے آئے گئے، قرآن جیسا تھا ویسا ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ یہ ایک قوم قبیلے کے لیے، محدود زمانے کے لیے، محدود وقت کے لیے تو نہیں ہے، اس نے تو آخر تک رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیے۔ بس یہاں میں ایک بات اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہوئے یہیں سے مطلب ہے کہ بات کرتا ہوں، وعدہ قرآن کی حفاظت کا کس نے کیا؟ بولو بلند آواز سے، کس نے کیا؟ اچھی طرح سوچو۔ اچھا میں نہ بولوں تو آپ بھی نہیں بولتے؟ حفاظت قرآن کا وعدہ کس نے کیا؟ ساتھ ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف اللہ جو وعدہ کرتا ہے پھر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ ادھورا تو وہ چھوڑے جو کمزور ہو، اور اللہ ہر کمزوری سے، سارے بولو، ہر کمزوری سے اللہ کسی کا محتاج، وہ بے نیاز ہے، ساری طاقتیں قدرتیں اس کو حاصل ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کروں گا، وعدہ ہو گیا، ہو گیا۔ اب آئیں یہاں تک تو بات آپ بھی سنتے رہیں کہ حفاظت قرآن کا وعدہ تو اللہ نے کیا، پھر جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اسے گھر نہیں رکھنا، اسے آگے پہنچانا ہے۔ بولو، اسے جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا، وحی نہیں آئی، نبوت نہیں ملی، قرآن نہیں ملا، قرآن کا بیان اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اس کے احکامات کو کھل کھل کے بیان نہیں کیا، کھول کھول کے واضح نہیں کیا، تب تک مکہ میں کسی نے گالی، سارے بولو، کسی نے دشمنی کا اظہار نہیں کیا۔ قرآن آیا تو حق اور باطل الگ الگ ہو گئے، جائز اور ناجائز کا فرق واضح ہو گیا، کفر اور اسلام کی حدود سیدھی، تو لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ امام الانبیاء کو، یہاں تک کہ کذاب کہا گیا۔ کئیوں نے کہا اللہ نے نبوت بس ایک یتیم کو دینی تھی، کئی تانے دیے، دشمنی پہ اتر آئے۔ پہلا دن ہے اللہ کے نبی کو فاران کی پہاڑی پہ پتھر مارے گئے۔ وجہ قرآن ہے، وجہ سارے بولو، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا دیا ہوا نظام ہے، قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات اور احکامات اور ارشادات ہیں، قرآن مقدس کا دیا ہوا درس ہے۔ اگر جب تک یہ نہیں آیا تھا، یہ سب کچھ واضح نہیں ہوا تھا، دنیا امین بھی کہتی تھی، دنیا صادق بھی کہتی تھی، فیصلے بھی آقا سے کروایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن آیا اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، کفر اور اسلام کی حدود قائم ہو گئی، ہاں جناب، لعنت اور رحمت کے مستحقین الگ الگ بیان ہو گئے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے پتہ چل گیا، واضح ہو گیا، دنیا مخالفت پہ اتر آئی، دشمنی پہ اتر آئی، محبت کرنے والے نفرت پہ اتر آئے، دوستی کرنے والے دشمنی پہ اتر آئے، امین اور صادق کہنے والے ساحر اور مجنون کہنے پہ اتر آئے، نبی کریم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرنے والے جناب رسول اللہ کے اسی حسن و جمال کے والے بدن پہ، جسم پہ، اس سراپے حسن پہ پتھر برسانے لگ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پھر قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جناب رسول اللہ کو قرآن دیا گیا، آقا نبی کریم نے آگے بیان کر دیا، حفاظت قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ یہ جو مکہ کے کافر، یہ جتنی دنیا کے جتنے کافر ہیں، ان کو تکلیف اصل میں قرآن سے ہے، قرآنی تعلیمات سے ہے، قرآن کی احکامات سے ہے کہ قرآن کے یہ احکامات ختم کر دی جائے، یہ
بند کر دی جائے، فلاں 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 منصوبے، یہ سارے کے سارے قرآن کو بنیاد بنا کے کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اور وعدہ جو اللہ نے کیا پھر نبھایا بھی ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بدر کے میدان میں رسول اللہ کے خلاف کافر نکل آئے، احد کے میدان میں آئے، خندق میں آئے، تبوک میں آئے، یرموک میں آئے، خیبر میں آئے، یہ ساری کی ساری لڑائیاں، یہ سارے کے سارے غزوات، یہ ساری کی ساری مشقتیں جو اللہ کے نبی نے برداشت کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، وطن چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، خاندان سے الگ ہو گئے، اپنے دشمن بن گئے، وجہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کا دروازہ نہیں چھوڑا، قرآن کی حفاظت کو نہیں چھوڑا، قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کسی میدان میں جب کفر آیا تھا، رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بھی مکہ میں بنایا گیا تھا، رسول اللہ کو ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب یہ دنیا میں نہیں رہے گا تو قرآن کا اعلان نہیں رہے گا، پیغام نہیں رہے گا، تعلیم نہیں رہے گی، احکامات نہیں رہے گی، قرآن کا اعلان بند ہو جائے گا۔ اصل میں دشمنی کا مقصد قرآن کو ختم کرنا تھا، اور حفاظت قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کفر مٹانے پہ اتر آیا تھا تو حفاظت قرآن کے لیے سب سے پہلے میدان بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، طائف ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جناب رسول اللہ کے خلاف جتنے بھی نکل آئے تھے، بتاؤ سب سے پہلے اس امت میں حفاظت قرآن کے لیے جو کٹ گئے وہ کٹنے والے کون تھے؟ نہیں بول رہے، کون تھے؟ کون تھے؟ حفاظت قرآن کا وعدہ کس نے کیا؟ سارے بولو، سارے۔ پھر مجھے کہنے دو، ہمیں لوگ کہتے ہیں صحابہ صحابہ کرتے ہو، کیوں نہ صحابہ صحابہ کریں؟ ان کا در چھوڑ دو، تم قرآن ثابت کر کے دکھاؤ، کہاں سے لاتی ہو؟ پھر مجھے جملہ کہنے دو، حفاظت قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا، اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے رب نے استعمال صحابہ کو کیا ہے۔ رب نے استعمال، مال لگا تو کن کا، جانیں لگی تو کن کی، وطن لگا تو کن کا؟ بولو نا۔ میں اور آپ اس لیے اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم ماں کی جھولی میں تھے، قرآن مل گیا، ہمیں کیا معلوم؟ اس کے لیے ہم نے ہجرت نہیں کی، مارے نہیں کھائی، شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے نہیں کھائے، سمندر میں گھوڑے نہیں دوڑا دیے، جزیروں تک ہم نہیں پہنچے۔ تو آئیے پھر سمجھیں کہ پھر صحابہ کون ہیں۔ بولو صحابہ۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، رسمی تقریریں میں اس سے زیادہ پرہیز کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ عنوان صحابہ کا ہے، بات مضبوط ہونی چاہیے، مدلل ہونی چاہیے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کر رہا ہوں، اللہ عز و جل نے کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ عزتیں، عظمتیں، رفتیں، منقبتیں، عروج، بلندی اللہ نے جس جماعت کو دی، اس جماعت کا نام ہے انبیاء۔ سارے بولو، کون ہے؟ کون ہے؟ انسانوں میں انبیاء سے بڑا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، چنا اللہ نے نا، اپنا قاصد بنایا، ان کے ذریعے سے انسانیت کی رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اگلا جملہ سنو، پھر ان تمام انبیاء کا جسے امام بنایا اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ پھر اس امت میں سب سے بڑا رتبہ، بلکہ میں مجموعی بات کروں گا، کل کائنات، نبوت کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑا رتبہ امتیوں میں اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ رتبہ صحابیت کا ہے۔ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ لاکھوں شہداء مل جائے، ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے
مشقت اٹھا کے، قربانی دے کے، خون بہا کے، کفر کا مقابلہ کر کے، میدان میں ڈٹ کر کٹ کر شہادت کا رتبہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. بولو. لیکن صحابیت حاصل کر سکتے ہو؟ تبھی تو اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میرے لیے میرے یاروں کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا. نبی اپنی مرضی سے نہیں آتا، نبی اپنی مرضی سے بنتا بھی نہیں ہے. انگریز نے چاہا جس کو مرضی بنا دیا، جس کو. اور عجیب نبی تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جس طرح باطن کے عیبوں سے پاک ہوتا ہے نا، وہ ظاہری عیبوں سے بھی اللہ نے اسے، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ جو انگریزی نبی تھا قادیان کا، الو کا پٹھا، ایک آنکھ مشرق کی طرف دیکھتی تھی، دوسری جنوب کی طرف. مغرب مشرق ہوتا پھر بھی شاید کوئی جوڑ ہوتا. دیکھ کر بندے بھاگ جاتے تھے کہ یہ کون سی بلا آ گئی. اب جسے دیکھ کے دنیا بھاگے. اور میرے نبی کا حسن، کیا کوئی نعت خوان ہوتا نا، نعت خوان آپ کے اوپر ایک فتویٰ ایسا لگاتا نا، بھئی جو سبحان اللہ نہیں کہے گا نبی کا عاشق نہیں ہوگا. پھر ڈر کی وجہ سے سارے کہتے ہیں. اس کے سامنے آپ ڈر کی وجہ سے کہتے ہو. میں جانتا ہوں، میرا تجربہ ہو چکا ہے. یہاں کہو نا، میں فتویٰ تو نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ ہے نہیں. یہ فتویٰ بولو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ نہ کہے وہ نبی کا عاشق نہیں ہے. نہ کہنا اور چیز ہے، نہ ماننا. اب بیچارے کو پتہ ہو تو تب نہ. تو میں تو فتویٰ نہیں دیتا، میں آپ کو کہتا ہوں محبت میں کہو میرے نبی کا حسن. اللہ اکبر. پہلی نگاہ جب پڑی ابو لہب کی، کسی نے پوچھا بھتیجے کو دیکھ کے آیا کیسا لگا؟ کہتے ہیں میرے حسن کی تعریفیں مکہ کی عورتیں بھی کرتی ہیں. ابو لہب کا معنی ہے شعلہ بار چہرے والا. حسن کی وجہ سے اس کا چہرہ شعلے مارتا تھا، حسین و جمیل تھا. لیکن کہتے اپنے بھتیجے عبداللہ کے لخت جگر کو جب سے دیکھا ہے اپنا حسن بھی بھول گیا ہوں، اپنا بھی. لیکن جب مقصد کی بات آئی تو سب سے پہلا پتھر اسی ظالم نے مارا ہے. جب بات مشن کی آئی، نظریے کی آئی، تو سب سے پہلا دشمن وہی بنا ہے. تو جناب والا عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا رتبہ کائنات انسانی میں اللہ عز و جل نے جن کو دیا، اس رتبے کا نام ہے نبوت. نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے دیا کسی کو بھی، تو جناب اس رتبے کا نام ہے صحابیت. کیا نام ہے؟ صحابیت. توجہ ہے. نبوت کے بعد امت میں سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، آواز میری آ رہی ہے. کون سا رتبہ ہے؟ صحابیت. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی. سارے بولو. تو پتہ چلا صحابہ اعمال سے نہیں بنے. بولو. اعمال سے بنتے ہوتے تو صحابہ کرام سے زیادہ عمر پانے والوں نے ساری زندگی عبادت کی، وہ بھی صحابی بن جاتے. جب صحابیت کا رتبہ اعمال کی بنیاد پر ہے ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال پہ کوئی بحث کر سکتا ہی نہیں. پھر صحابہ کے اعمال پہ کوئی بحث.
فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بس ایک ہی جملہ یاد کرو، انہوں نے کہا جو کچھ بھی کیا ہے پھر بھی صحابی۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ہے پھر بھی، یہ جملہ یاد رہے گا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ایسا جواب ہے، اس کا جواب پھر کوئی نہیں۔ اور جو اعتراض کرنے والا ہے وہ الو کا پٹھا اپنی بات کو بھی نہیں سمجھ رہا، وہ کہتے ہیں فلاں صحابی نے یہ کیا، یعنی صحابی بھی کہہ رہا ہے اور بک بک بھی کر رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے نا۔ فلاں صحابی فلاں کے ساتھ یہ اختلاف ہوا، فلاں صحابی نے یوں کیا، کہو بھئی جو کچھ بھی کیا پھر بھی اور صحابی ہے تو رب کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لی ہے، رب نے جنت کا وعدہ کی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ نہ لڑنا، خدا سے لڑ، اور خدا سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ سارے بولو ہاں جناب، میں فضائل کی بات کر رہا ہوں، مناقب کی بات کر رہا ہوں، صحابیت کا مقام بتا رہا ہوں کہ صحابیت کا مرتبہ کیا ہے۔ بابا یہ انسانوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا انتخاب بھی نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن مقدس بتا رہا ہے کہ میں نے جو اپنے پیغمبر محمد عربی کو صحابہ دیے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی مثالیں تو میں نے تورات میں بیان کر دی تھی، میں نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کر دی تھی، تورات اور انجیل زبور میں ان کی مثالیں ذکر تھی۔ اس زمانے کی بات ہے جب آقا مدنی کریم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، رسول اللہ کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ کے دادا بھی پیدا، بولو جد امجد بھی پیدا، اس زمانے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کا ذکر تورات انجیل میں کر دیا تھا، تو پتہ چلا یہ آئے بعد میں ہے، انتخاب پہلے ہو چکا ہے۔ انتخاب تو صحابہ کا انتخاب کس نے کی ہے؟ اب اگلا جملہ سنو اور عقیدہ اپنا بناؤ۔ بھئی صحابہ کا مسئلہ ہماری ذات کو تو چھوڑیں، اکثر ہم کہتے ہیں نا جی ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب کہ صحابہ کا مسئلہ صحابہ کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں ہے، صحابہ کا مسئلہ اور بابا یہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ انتخاب کس کا ہے، سارے بولو۔ اور جو صحابہ پہ تنقید کرے گا یہ صحابہ کی ذات تک مسئلہ نہیں رہے گا، یہ اللہ کی ذات پہ تنقید کر رہا ہے، اللہ کے انتخاب پہ تنقید کر رہا ہے، اور جو اللہ کے انتخاب پہ تنقید کرے اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے اور دین سے؟ کیا تعلق ہے اس سے؟ میں تو انتہائی مدم انداز میں بات کر رہا ہوں، بھئی اس بات میں کوئی شک ہے، کوئی غلطی ہے بتاؤ مجھے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرے، صحابہ پہ اعتراض کرے، تو یہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ اور یہ بتاؤ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ سارے بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو جو کہے غلط ہے، صرف غلط نہیں ہے، بدترین غلط ہے، غلیظ ترین غلط ہے، ٹھیک ہے؟ غلط تو آپ عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرنے والے کو بھی صرف غلط کہتے ہو، یہ عام غلط نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پھر ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ کے انتخاب پہ تنقید سن کر گزر جاؤ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، یا دفاع کرو اور میدان میں آ جاؤ، ڈٹ جاؤ، کیونکہ معاملہ ایمان کا ہے، معاملہ صحابیت کا رتبہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، یہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملا، صدقات کی بنیاد پہ نہیں ملا، تہجد پڑھ کے نہیں ملا، قربانی دے کے نہیں ملا، یہ الگ بات ہے کہ جب صحابیت کی صف میں اللہ نے شامل کر دیا تو پھر ان جیسے اعمال کسی نے کیے بھی نہیں، ان جیسی قربانی کسی نے دی بھی نہیں ہے۔ آج صحابہ سے بڑھ کر میں اور آپ مال و دولت بھی دے دیں تب بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مال تو ہم زیادہ دے دیں گے لیکن صحابہ والا اخلاص کہاں سے لائیں گے؟
جن کے اخلاص پہ اللہ اعلیٰ قرآن میں بیان کر رہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ جو لٹا رہے ہیں مقصد کیا ہے. آخر میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، تقوی کے لیے میں نے ان کو ٹٹولا کہ تقوی کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے. فوراً اللہ نے نتیجے کا اعلان کیا اور ساتھ انعام کا اعلان بھی کیا کہ جو کامیاب ہوتا ہے عموماً انعام ملتا ہے. فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے عالم پیر مرشد کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، انتخاب غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے انتخاب پہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے. بابا سیدھی سی بات ہے کہ صحابہ کرام کا تحفظ، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا دفاع، صحابہ کرام کے ناموس کا دفاع، صحابہ کرام کا پہرا دینا، صحابہ کرام کے در پہ چوکیداری دینا، یہ عام کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ جناب والا سارے اسلام کا دفاع ہے، قرآن کا دفاع ہے، حدیث کا دفاع ہے، حتیٰ کہ آقا کی نبوت و رسالت کا دفاع ہے، شریعت و منقبت کا دفاع ہے، آقا کے کردار و اعمال کا دفاع ہے، آقا کے اقوال و افعال کا دفاع ہے، آقا کی تعلیمات و احکامات و ارشادات کا دفاع ہے، آقا مدنی کنیر کی نبوت و رسالت و حتیٰ کہ ختم نبوت کی دفاع ہے. صحابہ کرام کو درمیان سے نکالیں تو ان چیزوں کا دفاع بولو بولو یار ہو سکتا ہے. آقا نبی کریم کا ہم کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ سارے چاہے کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، چاہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندی ہو، کسی مسلک، سیاسی ہو، مذہبی ہو، جناب رسول اللہ کا امتی ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا رسول اللہ. الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ. جس کو یہ کلمہ نصیب ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ دو. یارو کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نے محمد عربی کی غلامی بخشی ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے. کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ تو ہم جس نبی کا پڑھتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت پہ ہمیں یقین کامل، چڑھتے سورج سے بھی زیادہ یقین. آپ میں سے کس نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا اور رسول اللہ نے اعلان کیا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم نے سنا ہو، اور سن کر پھر ہم نے آقا کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھا ہو؟ بولو. جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ او بھائی جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے رسول اللہ سے کلمہ سنا ہو، رسول اللہ نے اعلان نبوت کا رسالت کا کیا، آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو بول نہیں رہے. آخر والے بھی بولے نا، آپ میں سے سنا کسی نے؟ لیکن پھر بھی یقین دن اور رات کے طلوع اور غروب ہونے سے بھی زیادہ یقین ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس عقیدے میں اور آقا کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت میں شک. سارے بولو نا شک. اتنا یقین ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اعتماد آپ نے کس کے اعتماد پہ کی ہے؟ بولو. آج ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، آج بھی دی جا رہی ہیں. منکرین ختم نبوت کے خلاف لوگ صف آ رہا ہے. ہم بھی الحمدللہ اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں. بدترین ختم نبوت کے منکرین کے ہم مخالف ہیں اور نبرد آزما ہیں الحمدللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ قربانیاں جو ہم نے دی ہیں آقا کی ختم نبوت کا اعلان کر کے،
ذکر کر کے اس پہ دلائل دے کے کس کے اعتماد پہ بولیں گے تو میں چھوڑوں گا آپ کو سارے. یہ اعتماد ہم نے کس کے اعتماد پہ کیا ہے؟ کس کے اعتماد پہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر اصحاب رسول غیر محفوظ ہو جائیں اور ان کے اوپر اعتماد نہ رہے، لوگ مشکوک ہو جائیں، میرے اور آپ کے آنے والی نسل کے لیے یہ پیغام ہم چھوڑ کے نہ جائیں، تو مجھے یہ بتائیں پھر نبوت، رسالت، شریعت، منقبت، دین، اسلام، حلال حرام، جائز ناجائز، کفر اسلام، حق باطل، یہ ساری چیزیں دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر سکتی ہے؟ سارے بولو نا، سارے سارے. آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو صدقہ کن کا ہے؟ بولے. جنہوں نے خود جا کے سنا ہے وہ تو نہ بولے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں آقا سے نہ سنا ہے نہ ہم نے آقا کو دیکھا ہے. دیکھنے والے کون تھے؟ او بابا، دیکھنے والے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت میں آنے والے ہی کو صحابی کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے دیکھا ہوتا ایمان کی حالت میں تو پھر تو ہم بھی صحابی ہوتے. لیکن یہ انتخاب اللہ نے کیے، جن کو اللہ نے یہ مقام دینا تھا دے دیا، جن کو یہ مقام دینا تھا دے دیا. یہاں ایمان افروز ایک جملہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو. ختم نبوت کے حوالے سے آپ بات سنتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے، 23 سالہ زمانہ نبوت کا گزارا، کل 63 سالہ زندگی کائنات میں گزار کے چلے گئے. جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پہنچا کے چلے گئے، اس مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، پیغام چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، مستقل کامل مکمل اکمل شریعت کی صورت میں نظام چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. کہا جاتا ہے کہ پھر آقا جب کائنات سے تشریف لے گئے تو نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے. بولو یار، میں ماننے والوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، بلند آواز سے، محبت میں، آقا کی محبت میں. میں اپنے لیے آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن آقا کی محبت میں آپ کی زبان حرکت میں آنی چاہیے. کہتے ہیں کہ آقا نے 63 سالہ زندگی گزاری، پیغام پہنچا گئے، نظام پہنچا گئے، شریعت پہنچا گئے، قرآن پہنچا گئے، اذان پہنچا گئے، حلال و حرام کی تمیز پہنچا گئے، حق اور باطل کا فرق پہنچا گئے، کفر اور اسلام کی حدود پہنچا گئے. سب کچھ پہنچانے کے بعد آقا کائنات سے تشریف لے گئے. آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے. میں ایک لمحے کے لیے کہوں گا کہ عقیدہ تو آپ کا بھی یہی ہوگا، لیکن جملہ انتہائی کمزور ہے اور غلط ہے. اتنے مضبوط عقیدے کے بارے میں کمزور جملہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. کمزور جملہ استعمال، سارے بولو، کہیں اعتراض کی کوئی کھڑکی نہ کھل جائے. کسی منکر ختم نبوت کو اعتراض کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں حضرت جی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کھڑکیاں ساری بند ہونی چاہیے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ مولانا آپ نے خود ہی تو کہا، مجمع نے بھی کہا، اسی طرح ٹھیک ہے، جملہ یہی ٹھیک ہے. میں کہوں گا عقیدہ آپ کا اپنی جگہ، میں اس پہ شک نہیں کرتا، نظریہ آپ کا بھی وہی ہوگا، لیکن چونکہ اس عظیم عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے جملہ انتہائی کمزور ہے، یہ الفاظ انتہائی کمزور ہیں اور غلط تصور کیے جاتے ہیں. یاد رکھو، آقا مدنی کریم کے جانے کے بعد دنیا کہتی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہمیں بھی نوجوانی کا تانا نہ دیا جائے، ہمیں جذباتی کہہ کر محض ہمارے مشن اور نظریے پہ پانی نہ پھیرا جائے. ان نوجوانوں کو بھی سنا جائے، ان نوجوانوں کو بھی سماعت کیا جائے.
ہاں ہاں جناب ان لوگوں کو بھی سماعت کیا جائے، ان سے پوچھا جائے تمہارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ اب توجہ آپ کی رہنی چاہیے، کوئی آگے پیچھے توجہ نہیں جانی چاہیے۔ انتہائی نازک موڑ پہ بات کر رہا ہوں، نازک انداز میں بات کر رہا ہوں، الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور میں نے دعویٰ کیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے جب کہیں گے آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہاں ہاں جناب کمزور الفاظ ہیں، کمزور انداز ہے، کمزور جملہ ہے، ہاں ہاں جناب ہمارے اکابر نے کبھی کمزور جملے استعمال نہیں کیے، کمزور دلیل استعمال نہیں کی۔ پھر میرے حق نواز نے کمزور بنیاد نہیں رکھی ہے، حق نواز نے کمزور انداز نہیں اپنایا، فاروقی حیدری اعظم طارق نے کمزور دلیل کی بنیاد نہیں رکھی ہے، وہ چٹان سے مضبوط دلائل رکھتے تھے۔ ہمیں بھی یہی تربیت حضرت حیدری کی صحبت سے نصیب ہے، اپنے اکابر سے نصیب ہے۔ کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیں بھی جذباتی ہونے کا تانا نہ دو، نوجوانی کا تانا نہ دو، شباب کا تانا نہ دو، ہاں ہاں فسادی نہ کہو۔ آؤ میرا بھی عقیدہ سنو، انداز بھی دیکھو، الفاظ بھی سنو، جملہ اپنے دل و دماغ کی تختی پہ نوٹ کر جاؤ۔ دنیا کہتی ہے کہ آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ نہ جناب، نبوت کا دروازہ تو اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن میرا نبی دنیا میں آیا تھا، جس دن آمنہ کی گود میں آیا تھا، عبداللہ کے گھر میں آیا تھا، عبد المطلب کے گھر میں آیا تھا، ہاشمی خاندان میں آیا تھا۔ جانے کے بعد تو ایک اور دروازہ بند ہوا تھا، اس دروازے کا ذکر کیوں نہیں کرتا، اس دروازے پہ حاضری کیوں نہیں دیتا، اس دروازے کا ذکر کیوں نہیں چھیڑتا، اس دروازے کی فضیلت کیوں نہیں بتاتا، اس دروازے کا مقام کیوں نہیں بتاتا، اس کی عزت و عظمت و رفت و منقبت پہ بات کیوں نہیں کرتا، اس کے کردار و گفتار پہ بات کیوں نہیں کرتا، اس کی عروج اور بلندی پہ بات کیوں نہیں کرتا، ہاں ہاں ان کی قربانیوں پہ بات کیوں نہیں کرتا، اس دروازے پہ آ کے چوکیداری کیوں نہیں کرتا، اس دروازے پہ آ کے پہرے دار کیوں نہیں بنتا۔ دنیا کہتی ہے کہ جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، میں کہتا ہوں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ آقا جب کائنات میں آئے تو آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، پھر یہ دروازہ کھلا ہی نہیں جو جانے کے بعد بند ہوا ہو۔ یہ کھولا کس نے تھا کہ تم جانے کے بعد پھر بند کر رہے ہو؟ کیوں تم کمزور جملے استعمال کرتے ہو؟ آنے کے بعد جب آقا نبی کریم کائنات میں آئے، کائنات میں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، اور جب آقا کائنات میں آئے تو نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر جب تک آقا کائنات میں رہے، صحابی بنتے رہے، صحابیت کا مقام حاصل کرتے رہے، آقا کی صحبت میں آتے رہے، صحابیت کا مقام اور مرتبہ ملتا رہا۔ پھر جب آقا دنیا سے چلے گئے تو اس دن نبوت کا نہیں، صحابیت کا دروازہ بند ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان خاتم الانبیاء، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شان علماء حق، علماء دیوبند۔ آقا کے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بولو۔ تو کہتے ہیں آقا کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں، میں کہتا ہوں آقا کے جانے کے بعد میں کسی کو صحابی نہیں مانتا کہ نیا بناؤ۔ تو پھر پہرا تو یہ بھی مضبوط ہے، جب میں صحابیت کا دروازہ بھی بند مانتا ہوں، نبوت تو دور کی بات ہے۔ نبوت تو ہم تو 2 قدم آگے جا رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اصلاح کر دیا کرو۔ ایسے قربانی والے نوجوان ہر وقت نہیں ملا کرتے۔ ہمارے تو تختہ دار پہ لٹک گئے، لیکن اس دروازے کا پہرا نہیں چھوڑا۔ 14,000 کی تعداد ہو گئی، میں کہا کرتا ہوں 14 لاکھ نہیں 14 کروڑ کی ضرورت بھی آئی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن نہ نبوت پہ کسی ظالم کو اور کسی دجال کو حملہ کرنے دیا جائے گا، نہ صحابیت کے دروازے پہ کسی کو حملہ کرنے دیا جائے گا۔ جب صحابیت کے دروازے پہ ہم کسی کو آنے نہ دیں تو نبوت تک کیسے پہنچے گا؟ یہ تو 4 دیواری ہے نا، یہاں سے ہم آگے بڑھنے نہیں دیتے، یہاں سے آگے
یہ مضبوط انداز ہے کہ نہیں؟ سارے بولو نا بھئی جب صحابیت کا دروازہ بند ہے نبوت کا کہاں سے کھل گیا؟ آقا کے بعد تو کوئی جانے کے بعد جنہوں نے صحابی بننا تھا بن گئے، آقا کے آنے تک جنہوں نے نبی بننا تھا، آقا آئے تو نبوت کا سلسلہ، آقا آئے پھر جنہوں نے صحابی بننا تھا، آقا گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، اس پہ تو اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ 1260 آیتیں قرآن مجید کی صحابہ کرام کے تذکرے سے بھری ہوئی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ ہماری ایک کتاب چھپ چکی ہے کراچی سے، اس میں ان تمام آیات کو جمع کیا گیا اور لکھا گیا۔ تفسیر آیات صحابہ، تفسیر سارے لے لیں، علم میں اضافہ ہو جائے، مل جائے گی۔ کون کون سی آیت کس کس موقع پر صحابہ کی شان میں نازل ہوئی؟ کوئی کہتا ہے جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، بھئی کس کی کتاب ہے؟ کہتے ہو فلاں امام صاحب نے لکھی ہے، فلاں نے لکھی ہے۔ بھئی کتاب کس کی ہے؟ کہتے تاریخ کی۔ کون سی؟ تاریخ کے ترازو پہ ہم اس کو تولیں گے جو تاریخی لوگ ہوں، تاریخ کے زمانے کے ہوں۔ قرآن، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، تاریخی لوگ نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کے دروازے پہ آنا ہوگا، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں قرآن کا نزول ہے۔ کیا ہے؟ اور اللہ نے ان کی عزت اور عظمت پہ مہر لگا دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی، یہ قصہ ختم۔ جن سے اللہ راضی، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ان کی شان، عزت، عظمت پہ کوئی فرق آئے گا؟ لیکن جو ایسا کرے گا اس کے مقام میں اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری بات ختم کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دو، خوش ہو کر کہہ دو، میرے آخری 3-4 منٹ ہیں، جاگ کر کہہ دو۔ پریشان تو نہیں ہے جی؟ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اب ہماری دعوت کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے؟ بس وہ آپ حضرات کو دے کر، آپ سے عزم لے کر بس آپ سے رخصت ہوتا ہوں، آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت، عزت، عظمت، اس پہ جتنی بھی بات کرو بات ختم نہیں ہوتی۔ جن کی عظمت پہ اللہ عز و جل نے بات کی، آیات کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمتیں بیان کی، یہاں تک کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر صحابہ میدان میں نکلے، اللہ نے ان گھوڑوں کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اس گھوڑے کا پاؤں اگر کسی پتھر پہ پڑا اور وہاں سے چنگاری اٹھی، اس چنگاری کا ذکر بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ نے وہ بھی مال دیا، اللہ نے اس مال کا ذکر کیا، قربانی دی، قربانی کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، چلنے کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماریں کھائیں، اس مار کا ذکر کیا، ہجرت کی تو ہجرت کا ذکر کیا، نصرت کی تو تمام ادائیں اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کی محفوظ فرما دی۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت، جیسے میں نے قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت پہ بات کر کے بات ختم کر دی، اب صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں جی، اس کا کیا سمجھو؟ چھوٹی سی زبان پہ یقین کروں یا اتنے بڑے سر پہ؟ سر یوں ہلا رہا ہے، زبان سے کہتے جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی سننا چاہتے ہو؟ بیدار ہو ماشاءاللہ۔ یہ تو آپ لوگوں نے جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے، یہ آپ کی دین کے ساتھ لگاؤ کی دلیل ہے، اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ پھر یہ اتنے بڑے علماء کرام، یہ صلحاء، یہ بڑے بڑے حضرات ایک جگہ ان کا جمع ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سارے کہہ دو، سارے کہہ دو۔
دین کے شعبے ہیں، کسی نے ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے، کسی نے دوسرا مورچہ سنبھالا ہوا ہے، کسی نے تیسرا سنبھالا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم دین کے دشمنوں کے لیے ہر مورچہ سنبھالیں گے، اور ساتھ ساتھ اس وقت عالمی کفر اور عالمی طاقتیں میرے اور آپ کے ملک پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں، تو جس طرح ہم اپنے اسلام کے ہر مورچے کو سنبھال کے اس کا دفاع کریں گے اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنی پاک دھرتی پاکستان کی حفاظت اور اس کے لیے کٹ مرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جو اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو صف اول میں آپ انہی لوگوں کو پائیں گے۔ نعرہ تکبیر، فلسطین، پاکستان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں جناب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ باقی فضائل سارے کے سارے وہ اس ایک فضیلت کی وجہ سے حاصل ہیں، وہ اس ایک فضیلت کی وجہ سے حاصل ہے۔ عابد ہونا فضیلت ہے، زاہد ہونا فضیلت ہے، متقی ہونا یار بولو فضیلت ہے، نمازی ہونا، غازی ہونا، مجاہد ہونا فضیلت ہے۔ آقا نبی کریم کی قربت حاصل کرنا فضیلت ہے، آقا کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا، سارے بولو نا، آقا نے آواز دی لبیک کہنا فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا، اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، فضیلت ہے۔ سارے فضائل اس ایک فضیلت کی وجہ سے ہے، اور وہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اگر وہ فضیلت نہ ہوتی تو قرآن میں اس انداز میں یہ فضائل بھی بیان نہ ہوتے۔ توجہ کرنا، بات کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی، ساتھ ساتھ بات چل بھی رہی ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں صحیح۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہے، یہ رسول اللہ کے سارے بولو سارے سارے سارے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ نبوت کے بعد سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑا رتبہ کیا ہے؟ سارے بولو شہادت رتبہ ہے، لیکن محنت کر کے، مشقت کر کے، خون دے کر، مال دے کے، گھر چھوڑ کے، بالآخر آپ محنت مشقت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صحابیت حاصل سارے بولو۔ اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، سوال ہے میرا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ سے اس کی نعمتیں مانگ رہا ہے۔ کیا نبوت نعمت ہے کہ نہیں؟ اس سے تو بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تو اللہ سے اچھی چیز مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ بولو، نعمت مانگنی چاہیے، لیکن ہر ایک نہیں مانگنی چاہیے۔ اب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ مجھے نبوت دے دے، نہیں کا صرف نہیں، مفتیوں سے پوچھیں اس بندے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ سارے نہیں بولے، اس میں کوئی شک ہے؟ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ مجھے نبوت دے دے، اچھی چیز ہے نا، لیکن یہ مانگنا جائز؟ جائز کیا؟ کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ وجہ ہے کہ اس کا عقیدہ ختم نبوت پہ نہیں ہے۔ ختم نبوت پہ اس کا عقیدہ ہوتا تو یہ نبوت کی دعا نہ مانگتا۔ اچھا مجھے ایک اور فتویٰ دے دو، ہم تو جذباتی صحیح، ایک بندہ نبوت مانگ رہا ہے، یہ تو ہو گیا فارغ، دوسرا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے اللہ چلو نبوت نہیں دیتا، اللہ مجھے صحابی بنا دے۔ مفتیوں سے پوچھو یہ کون ہے؟
میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے اللہ صحابیت دے دے، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ بھائی صحابیت کے لیے صحبت نبوت شرط ہے حالت ایمان میں، تو یہ جو صحابیت مانگ رہا ہے نا، اس کا بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس کا بھی عقیدہ سارے بولو۔ تو میں صحابیت کی نعمت مانگنے والے کو منکر ختم نبوت سمجھتا ہوں، تو جو ختم نبوت کا براہ راست انکار کرے میں اسے بھائی کہہ سکتا ہوں؟ سارے بولو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ختم نبوت کا پہرا دیتے ہیں، یہ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو بہت بعد کا درجہ ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بتا سننے والے کون تھے؟ یہ روایت پہنچانے والے کون ہیں؟ کس کی دلیل پہ تو ختم نبوت پہ بحث کرتا ہے؟ سارے بولو نا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود، سب کہہ دو اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ شیر ہزارہ علامہ مولانا غلام غوث ہزاروی، جنہوں نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان حضرات کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور منکرین ختم نبوت کو وہ سبق سکھایا کہ ان کی ساتھ نسلیں بھی یاد کریں گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی کے اندر ختم نبوت کی بحث ہوئی تھی تو ایک موقع پہ مولانا مفتی محمود بھی لاجواب ہو گئے تھے۔ مرزا ناصر نے دلیل ایسی دی تھی، دلیل بھی قرآن سے دی تھی، مفتی محمود صاحب منہ میں انگلی رکھ کے بیٹھ گئے۔ دلیل قرآن سے دی اس نے کہا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دلیل قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتما۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میں بھی مانتا ہوں، اس کے اوپر تو میرا بھی ایمان ہے۔ دنیا حیران تھی، کہتے یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ عجیب بندہ ہے، اس کو بھی مانتا ہے اور قادیانی غلام احمد کو بھی نبی مانتا ہے، یہ عجیب مانتا ہے۔ اس نے کہا تم نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، خاتم النبیین کا تم ترجمہ غلط کرتے ہو۔ یہاں خاتم یعنی اسم فاعل میں لے لیں، خاتم کا معنی ہے مہر لگانے والا۔ کیا کیا؟ اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ختم کا معنی اللہ نے قرآن میں مہر نہیں کیا، ختم اللہ علی، اللہ نے مہر لگائی، تو ختم کا معنی مہر لگانا ہے، تو خاتم کا معنی مہر لگانے والا، مہر۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا نا اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر لگے گی، ان کی تصدیق سے نبی بنے گا۔ یہ اس درجے میں اور اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ یہ آخری ہے، لیکن اب آگے جو آئے گا اس پہ ان کی تصدیق کی مہر لگے گی۔ اور اس کے یہ کندھوں کے درمیان ایک ٹھپا لگا بھی تھا جو جالی لگایا ہوا تھا اسے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ سارے لاجواب، قرآن سے اس نے ختم اللہ علی قلوبہم سے استدلال کر کے بات کا جواب دے دیا، سارے بے خاموش۔ بڑے بڑے سیاسی وہ کہنے لگے مفتی صاحب ہمیں سکون سے سونے نہیں دیتے ہو، آج مرزا ناصر کے سامنے چپ کر کے بیٹھ گئے ہو، اتنا شور شرابہ کیا، تم نے 10,000 لوگوں کو قربان کروایا ختم نبوت کے مسئلے پہ، اب جواب دو۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگا، اللہ تیرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میرا سینہ کھول دے۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو اللہ میں ناکام ہوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ چالاکی کر رہا ہے۔ زبزب کا شکار نہیں ہوئے، کہتے یہ تو کنفرم ہے کہ آقا آخری نبی ہے۔ یا خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ جس پہ نبوت ختم ہے، اس پہ ہاں اگر سننا چاہتے ہو آؤ حق نواز کے قافلے کے ادنا رضاکار سے سنو۔ ہم صحابہ کا نام ویسے نہیں لیتے، صحابہ کے دفاع پہ کٹ مرنے کا ہم نے جذبات میں عزم نہیں کیا، ایسے ہی نہیں کسی مال دولت کی لالچ میں ہم اس میدان میں اترے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں چلنے والوں کو کن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے تختہ داروں پہ چڑھ گئے،
کنہوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی، آج بھی لاوارث ہیں، اور آج بھی ان کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اولاد کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ہٹ گیا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ اگر صحابہ کرام کا دفاع نہ کیا جائے، ختم نبوت جیسا عظیم ترین مسئلہ، عقیدے کی بنیاد مسئلہ، دین کی اساس مسئلہ، وہ بھی مشکوک ہو کر رہ جائے گا۔ بالآخر مفتی محمود رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے بول پڑتے ہیں، او مرزا ناصر قادیانی، تو نے جس آیت سے جو تو نے معنی اخذ کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کے اوپر مہر لگانے والا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہے اس پہ نبوت ختم ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا نہیں، نہیں، خاتم کا معنی مہر لگانے والا، نبی جو آئیں گے اب اس کی مہر لگنے سے آئیں گے۔ اور جواب میں وہ ختم اللہ علی قلوبہم سے دلیل پکڑتا ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ پوچھتے ہیں، مجھے بتا مرزا ناصر، تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہے یا صدیق اچھی طرح سمجھتا تھا؟ کہل بول بول، نہیں بولیں گے تو میں آگے نہیں چلوں گا اور جانے بھی نہیں دوں گا۔ بالآخر مفتی محمود صدیق کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے۔ ختم نبوت پہ دلیل دینے کے لیے جب لاجواب ہو گئے تو حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ حضرت ابن عباس کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں، حضرت ابن مسعود کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں، مفسر قرآن حضرت ابن عباس سے رہنمائی لیتے ہیں، دنیا جہاں کے تمام مفسرین کی تفاسیر کو اٹھاتے ہیں، اصحاب رسول کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس سے یہی معنی رسول اللہ سے سیکھا کہ آقا پہ نبوت ختم ہے، نبیوں کی نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ اب تو بتا، ابو بکر صحیح ہے یا تو صحیح ہے؟ عمر صحیح ہے یا تو صحیح ہے؟ عثمان صحیح ہے یا تو صحیح ہے؟ علی معاویہ طلحہ زبیر سعد و سعید صحیح ہے یا تو صحیح ہے؟ ابو ذر غفاری سلمان صحیح ہے یا تو صحیح ہے؟ ابن مسعود اور ابن عباس ٹھیک ہے یا تو ٹھیک ہے؟ توجہ کرنا خوشاب کے گرد نوازے، تشریف لائے ہوئے غیرت مند مسلمانوں، ختم نبوت کے پروانوں، آپ کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ مرزا ناصر جیسا لعین و ملعون، دجال کی نسل، ابلیس کی ذریت، وہ کہتا ہے کہ مفتی محمود صاحب میرے اور آپ کا اختلاف 1000 مرتبہ صحیح، لیکن یاد رکھو میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ خود کو ٹھیک کہوں، ابو بکر کو غلط کہوں۔ مجھ جیسے ہزاروں غلط ہو سکتے ہیں لیکن ابو بکر اور تمام صحابہ غلط نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بالآخر حل ہوا ہے تو صحابہ کی بنیاد پہ، کس پہ؟ کس دلیل پہ؟ کس دلیل پہ؟ ختم نبوت کا مقدمہ اور اسمبلی کے واقعات سناتے ہوئے آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، حقیقت ہے، جاؤ جا کے قومی اسمبلی کے اس وقت کے فیصلہ جات اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں یہ بحث کا حصہ مل جائے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اصحاب رسول کا دروازہ نہ ہوتا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پاس کیا جواب تھا؟ دلیل دی ہے نا انہوں نے، جیت گئے مقدمہ، وہ ذلیل ہوا اور وہ خود مان گیا، تو پھر کیوں نہ کہوں مرزا ناصر تو ابو بکر کو غلط نہ کہہ سکا، کافر ہے مسلمان ہے، تو جا ابو بکر پہ لعنت کر رہا ہے، یہ مسلمان کیسے؟ یہ دین کا ٹھیکیدار کب بنا؟ جو ابو بکر کا فیصلہ مان کر پھر بھی ختم نبوت کا منکر ہے، دجال ہے، ابلیس ہے، ہم اس کی وکالت نہیں کر رہے، جہنمی ہے پکا، شیطان کی نسل ہے پکی، مرتد ہے، زندیق ہے، وہ بھائی نہیں ہے۔ تو جو ابو بکر کو کھل کر کافر کہہ رہے وہ بھائی کیسے؟ بھائی یہ کوئی اختلافی بات کر رہا ہوں؟ سارے بولو، علماء بولیں تاکہ عوام کو اعتماد ہو۔ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قیامت کے دن ہم نے ابو بکر کو منہ دکھانا ہے بھائی، حوض کوثر پہ ڈیوٹیاں ہوں گی ابو بکر عمر عثمان کی، ان کے سامنے بھی تو جانا ہے۔ دن گزر چکا ہے، رات بھی آدھی گزر گئی، ساری گزارنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ اس دن کو سامنے رکھو، اصحاب رسول کے دفاع کو لازم پکڑو، ورنہ دین کا کوئی عنوان محفوظ نہیں رہے گا۔ ختم نبوت پہ تم کسی دلیل کو پیش نہیں کر سکو گے اس مرزا کے سامنے بھی۔ پھر ختم نبوت، توجہ کرنا، تحریک تحفظ ختم نبوت کا بانی سب سے پہلے صدیق اکبر،
بانی کون ہے؟ بانی کون ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف سب سے پہلے تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھ کر کون نکلا؟ سرکوبی کس نے کی؟ بولو، لشکر کس نے روانہ کیے؟ سارے بولو نا۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنا کس نے سکھایا؟ کٹنا کس نے سکھایا؟ نکلنے کا انداز کس کا تھا؟ اسود انسی کو سبق سکھانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ اولین محافظین ختم نبوت کے کون؟ تو پھر وہ محافظین ختم نبوت، ہم محافظین ختم نبوت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں آپ کا نوکر، حضرت میں آپ کا نوکر، میں آگے بڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت میں آپ کے نوکروں کا بھی نوکر، میں آپ کے نوکروں کا بھی۔ عقیدت میں کون بڑھ گیا؟ اس پہ شک نہیں ہے کہ جو کہہ رہے میں آپ کا نوکر وہ بھی عقیدت رکھتا ہے، وہ بھی بغیر عقیدت کے کون نوکری کرتا ہے؟ لیکن جو کہتا ہے میں تیرے نوکروں کا بھی نوکر، یہ بھی عقیدت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اسے بھی نظر انداز نہ کرو۔ کوئی کہے میں عمارت نبوت کا پہرے دار، میں کہتا ہوں میں ان کے پہرے داروں کا بھی پہرے دار۔ ختم نبوت عمارت ہے، اس عمارت میں دین اسلام کی ساری تعلیمات، ساری شریعت اس عمارت میں پڑی ہوئی ہے، سب کچھ یہاں پڑا ہوا ہے، یاد رکھو۔ پھر اس عمارت کے باہر ایک چار دیواری ہے، اس چار دیواری کا نام صحابہ ہے، اس چار دیواری کا نام صحابہ ہے۔ اس چار دیواری کے بعد باہر کچھ پہرے دار کھڑے ہیں، ان پہرے داروں کا نام غلامان صحابہ ہے۔ ان پہرے داروں کا نام، میں چار دیواری سے گزرنے نہیں دیتا تو عمارت تک کیسے جائے گا؟ جب چار دیواری کو ہم لاوارث چھوڑیں گے تو عمارت میں لوگ داخل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سارے بولیں نا یار ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھئی۔ جب ہم چار دیواری سے کسی چور کو آگے نہیں جانے دیں گے تو وہ عمارت میں اس کا باپ بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیسے جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے قسم اٹھا لی ہے کہ ہم اس چار دیواری کا پہرا دیتے ہوئے جو صحابہ کہلاتے ہیں، ہزاروں جا چکے ہیں، لاکھوں جانے دینے کو بھی تیار بیٹھے ہیں، لیکن یہ چوکیداری، یہ پہرے داری ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ بس آخری بات، دین اسلام شریعت حلال حرام جو بھی احکامات شریعت کی ہیں، یہ نازل کرنے والا کون؟ سارے بولو کون؟ جس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ سارے بولو سارے، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کا نام کیا ہے؟ آپ کی توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں حضرت، میں آپ کے لیے تشریف یہاں آیا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میرا بھی ذوق ٹوٹ جائے گا۔ توجہ آپ کی میری طرف۔ سارا دین نازل کرنے والا کون؟ لانے والا کون؟ جبرائیل۔ لینے والا کون؟ لینے والا کون؟ یہ سارا دین کس پہ نازل ہوا؟ پھر مجھے بول کر جواب دے دو اور بلند آواز سے کہ پھر رسول اللہ کو جو دین ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، پھر رسول اللہ نے چھپایا یا پہنچایا؟ پہنچایا یا چھپایا؟ جو کہے نہیں پہنچایا چھپایا مسلمان ہے کافر ہے؟ سارے بولو نا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آقا نے گھر میں رکھا یا میدان میں جا کے بیان کیا؟ گھر تو نہیں رکھا، اپنے تک تو نہیں رکھا، بیان کیا۔ پھر مجھے بتاؤ، جب رسول اللہ نے بیان کیا تو وہ بیان صرف درختوں کو کیا، دیوار سے بیان خطاب کیا، پتھروں کو سامنے رکھ کے خطاب کیا؟ سارے بولو، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، صرف دیواریں تھیں، درخت تھے، پودے تھے، جنات تھے، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بیک زبان ہو کر کہہ دو، جب آقا نبی کریم کو حکم ہوا
کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا اسے آگے پہنچا دو۔ پھر آقا نے نہ سہولت کو دیکھا، نہ مصیبت کو دیکھا، نہ اپنے آپ کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ برادری کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ۔ آقا نکل پڑے۔ آقا مدنی کریم جہاں بھی آئے سناتے چلے گئے، بتاتے چلے گئے، سکھاتے چلے گئے، سمجھاتے چلے گئے۔ پھر آقا جب سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، منبر پہ بطور استاد بیٹھے ہیں تو بیک زبان ہو کر بول۔ جس کے اندر اصحاب رسول کی محبت بولے گی اس کی زبان پہ بھی صحابہ بولیں گے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ پھر جب آقا نے بیان کیا تو اسے لے کر سب سے پہلے ماننے والے کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آقا استاد تو شاگرد کون تھے؟ آپ کی آواز مدم نہیں ہونی چاہیے۔ میں تقریباً کئی مہینے چارپائی پہ رہنے کے بعد آج پہلی دفعہ گفتگو کر رہا ہوں اور بڑی مشکل سے کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں کتنی مشکل سے بول رہا ہوں، یہ تو یہاں سے نکلنے کے بعد پھر پتہ چلے گا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اصول سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، جو پرہیز کے اصول ہیں وہ آج توڑ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ معاملہ صحابہ رسول کا ہے۔ کس کا ہے؟ بتاؤ۔ آقا مدنی کریم استاد، شاگرد کون؟ آقا نے سمجھایا، سمجھنے والے کون؟ آقا نے سکھایا تو سیکھنے والے کون تھے؟ آقا نے دیا تو لینے والے کون تھے؟ آقا نے درس دیا، سینے میں اتارنے والے کون تھے؟ آقا نے قرآن سکھایا، سیکھا کس نے؟ آقا نے نماز سکھائی، سیکھی کس نے؟ آقا مدنی کریم امام تو مقتدی کون؟ آپ تو بولے نا، آپ تو ذرا بلند آواز سے بولیں۔ آقا مدنی کریم امام تو مقتدی کون؟ آقا استاد تو شاگرد کون؟ آقا مرشد تو مرید کون؟ آقا قائد تو قافلہ کن کا؟ کارکن کون؟ کارکن کون؟ آقا نے بلایا، آنے والے کون؟ آقا نے بھیجا تو جانے والے کون؟ آقا نے مال مانگا، لٹانے والے کون؟ آقا نے جان مانگی، گردنیں کٹوانے والے کون؟ آقا نے وطن مانگا، چھوڑنے والے کون؟ آقا نبی کریم نے نکلنے کو کہا، نکلے کون؟ حیا علی الصلاح کی آواز دے کر مسجد میں بلایا تو آئے کون؟ حیا علی الجہاد کی صدا لگائی تو میدان میں پہنچے کون؟ تلواریں چلائی کس نے؟ کفر پہ یلغار کنہوں نے کیا؟ للکارا کفر کو کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ یہود و نصارہ کو سبق کنہوں نے سکھایا؟ بولو بولو بولو۔ روم اور فارس پہ کپ کپی کن کی وجہ سے طاری ہوئی؟ قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ کن کے ذریعے سے آیا؟ کنہوں نے ان کو للکارا ہے، تختوں سے اتارا ہے؟ بولو بولو۔ مندروں میں اللہ اکبر کی صدائیں کنہوں نے بلند کی؟ کنہوں نے بلند کی؟ اللہ اکبر کی صدائیں جزیروں تک کون لے گئے؟ افریقہ تک کون پہنچا گئے؟ بولو کون پہنچا گئے؟ یورپ میں کون پھیل گئے؟ ایشیا تک کون آئے؟ تمام بر اعظموں میں کون چلے گئے؟ بالآخر خشکی سے نکلی، سمندر کے کنارے پہ آئے، دریاؤں کے کناروں پہ پہنچے، سمندر کے موجوں کے سامنے گھوڑے دوڑا دیے اور گھوڑے پار پہنچے۔ توجہ کرنا، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سمندروں کے سینے کو چیر کر محمد کا پیغام پہنچایا ہے؟ قرآن پہنچا گئے، اذان پہنچا گئے، پیغام پہنچا گئے، نظام پہنچا گئے، آقا کی نبوت پہنچا گئے، رسالت پہنچا گئے، ختم نبوت کا عقیدہ پہنچا گئے، قرآن پہنچا گئے، حلال حرام کی تمیز پہنچا گئے، حق اور باطل کا فرق پہنچا گئے، کفر اور اسلام کی حد پہنچا گئے، جائز اور ناجائز کا فرق پہنچا گئے، لعنت اور رحمت کے مستحقین کا ذکر پہنچا گئے، جنت جہنم کا راستہ سکھا گئے۔ یہاں جاؤ گے تو جنت ہے، یہاں جاؤ گے تو جہنم ہے۔ کنہوں نے بتایا ہے؟ کنہوں نے بتایا ہے؟ اولین ہدایت یافتہ کون ہے؟ راشدون کون ہے؟ مفلحون کون ہے؟ فائزون کون ہے؟ متقون کون ہے؟ صادقون کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بیٹھ کر نہیں، پھر اس رات دن کو گواہ بنا کے کھڑے ہو کر اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے ترانے بلند کرتے ہوئے قیامت کے دن یہی ذکر ہمارا کام آئے گا، یہی کچھ ہمارے لیے گواہی دے گی۔ توجہ کرنا مسلمانوں، میں اپنے باپ دادا کے زندہ باد کے نعرے تم سے بلند نہیں کروا رہا، محمدی جماعت کے نعرے آپ سے لگوا رہا ہوں۔ بتاؤ پھر آقا نے بلایا، آنے والے کون؟
ڈٹنے کو کہا ڈٹے کون؟ کٹنے کو کہا کٹے کون؟ بدر میں کون کھڑے؟ احد میں کون آئے؟ تبوک میں کون پہنچے؟ خیبر میں کون آئے؟ مکہ میں ساتھی کون؟ مدینہ میں ساتھی کون؟ حبشہ میں کون پہنچے؟ جزیروں میں کون پھیل گئے؟ چین سے کون گزر گئے؟ ہندوستان سے کون گزر گئے؟ خراسان پہ کون چھا گئے؟ پشاور تک کون آئے؟ ڈی جی خان میں قبریں کن کی ہے؟ روڑی سکر میں قبریں کن کی ہے؟ ڈی آئی خان میں قبریں کن کی ہے؟ لاہور میں قبرستان کن کے آباد ہیں؟ بول بول کن کے آباد ہے؟ آقا کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ او خوشاب کے روشن ضمیر مسلمانوں، غیرت مند مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے کہے، قرآن اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کے آیا، محمد الرسول اللہ نے وصول فرمایا، آقا نے آگے بیان کیا، آقا پہ نازل تھا، پھر یہ قرآن رسول اللہ نے دیا صحابہ کو، سمجھایا صحابہ کو، سکھایا صحابہ کو، پڑھایا صحابہ کو۔ جب دنیا سے جانے لگے، سارا دین اٹھا کر رسول اللہ نے کن کے دامن میں ڈالا؟ اعتماد کن پہ کیا؟ اللہ کی امانت اسلام ہے، دین ہے، رسول اللہ نے اللہ کی امانت کن کے حوالے کی؟ اعتماد ہے کہ نہیں؟ اعتماد ہے کہ نہیں؟ صحابہ پہ اعتماد رسول اللہ کا، صحابہ پہ اعتماد خود اللہ کا، اور جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی صحابہ پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور جو صحابہ پہ اعتماد نہیں کرتا یہ اللہ اور رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کرتا۔ تو جو اللہ اور رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کرتا، میں ایسے بدبخت پہ اعتماد نہیں کر سکتا، میں ایسے بدبخت سے محبت نہیں کر سکتا، میں ایسے بدبخت کو سینے سے نہیں لگا سکتا، میں اسے اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا، دوست نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمانی غیرت کا معاملہ ہے بابا، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ آقا مدنی کریم پہ قرآن نازل ہوا تو کاتبین قرآن کون؟ ناشرین قرآن کون؟ جامعین قرآن کون؟ محافظین قرآن کون؟ و مبلغین قرآن کون؟ ایک ایک حدیث کے راوی کون؟ آقا کو قیام میں دیکھنے والے، سجدے میں دیکھنے والے، رکوع میں دیکھنے والے، اتحیات میں دیکھنے والے، ایک ایک ادا نبوت کی نوٹ کرنے والے، پوری امت تک پہنچانے والے۔ صحابہ کو درمیان سے نکالیں تو نبی کی کوئی ادا ثابت ہو سکتی ہے؟ شریعت کا کوئی حکم کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے؟ تو سارے دین کے دفاع کے لیے آؤ، عزم لینا چاہتا ہوں کہ سارے دین کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو، نبی کی نبوت اور رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو، ناموس رسالت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، نبی کی شریعت کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، تو کون کون ہے جو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، ساری دین شریعت کے تحفظ اور دفاع کے لیے آج کے بعد جو زندگی کے دن رات باقی ہے، آج کے بعد صحابہ کے نام کرتا ہوں۔ ساتھ دو گے؟ ساتھ چلو گے؟ سارے بولو، سارے ہاتھ بلند رہیں، ہاتھ بلند رہیں۔ میرے ساتھ وعدہ نہیں کرنا، یہ بابا ارادوں سے یہ کام نہیں چلے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے عزم کرنا پڑتا ہے۔ دفاعی پوزیشن ہے تو دفاعی پوزیشن پہ ڈٹنا پڑتا ہے، دفاعی پوزیشن پہ ہاں جناب وہاں پہ غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ دفاعی پوزیشن پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سختی کرتے ہو، بھائی دفاع سختی سے ہوا کرتی ہے، ہاں نرمی سے نہیں، نرمی سے دعوت دی جاتی ہے، نرمی سے دفاع ہمیشہ سختی سے ہوتی ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، دفاع کرو گے کس کا؟ غلام بنو گے کس کے؟ سپاہی بنو گے کس کے؟ کس کے؟ اگر آپ سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں بھی صحابہ لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ضرور صحابہ سینے سے لگائیں گے، ضرور صدیق سینے سے لگائے گا۔ یہ اعزاز لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کرنا کہ بڑی قربانیاں ہم دے چکے ہیں، بڑی قربانیوں سے گزر کے آئے ہیں۔ میرے ایک ایک شہید کا خون اور خون کا ایک ایک قطرہ انشاءاللہ رنگ لا کے چھوڑے گا۔ انشاءاللہ صحابہ رسول کے دشمن کو ہم قادیانیت کے سٹیج پہ لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جتنے مسالک کے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں جو سب کی مشترکہ بات ہے۔ صحابہ کرام دین سب کا مشترکہ ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ سارے یہی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟
تو اس کے گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ تو ان کا دفاع کا مسئلہ بھی سب کا مشترکہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کوئی فساد کی بات کی ہے؟ کوئی اختلاف کی بات کی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو جماعت کی پالیسی کو مد نظر رکھتے اپنی قیادت کا پیغام بھی پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین دشمن طبقہ وہ اسلام کے اس قلعے پاکستان کو بھی اچھی نظروں سے وہ نہیں دیکھ رہے. روزانہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا ہوتا ہے. ابھی جو نئی ایک جنگ چھڑی ہے اسرائیل کی ایران کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ اور ادھر ادھر یہ ساری چیزیں ہر طرف یاد رکھو گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا. لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے آزاد ہوا ہے اس نے دنیا کفر کا قبرستان بننا ہے انشاءاللہ. یہاں سے محمد عربی کی شریعت کا علم بلند ہوگا انشاءاللہ. ملک دشمنوں پہ نظر رکھو گے, اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھو گے انشاءاللہ. کوئی ملک دشمن ملک کے خلاف سازشی, کوئی جاسوس, کوئی بدماش, کوئی غنڈہ آپ کو کہیں بھی نظر آئے اطلاع کرو گے اپنے اداروں کو, تعاون کرو گے اپنے اداروں کے ساتھ؟ بولو بولو بولو, کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, یہ ہماری مٹی ہے, اس خاک پہ ہم جی رہے ہیں, اس کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے, ہماری ایمانی غیرت کا حصہ ہے. تو سیدھی سی بات ہے, اسلام کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ ہر قربانی دے جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے لیے ضرورت پڑی تو کٹ جائیں گے, ڈٹ جائیں گے, لیکن کسی دشمن کو اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ. ساتھ دیتے ہو انشاءاللہ؟ ساتھ دیتے ہو انشاءاللہ؟ اگر آپ کا عزم تازہ اصحاب رسول کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وقت قریب ہے انشاءاللہ. یہ قربانیاں رنگ لائیں گی, وقت تبدیل ہونے والا ہے, موسم بدلنے والا ہے, حالات بدلنے والے ہیں, خزاں بہار میں بدلنے والی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں صحن چمن میں گل, کچھ دیر چپ ہی رہیں صحن چمن میں گل, موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو, ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاخیر کی معذرت. نعرہ تکبیر.